السلام علیکم پاکستان آن نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبر شامل کرتے ہیں میہر سے۔ میہر کے نواحی گاؤں علی آباد میں پرائمری اسکول میں شرپسندوں کا اساتذہ پر تشدد، اساتذہ کا میہر پریس کلب پر احتجاج، انصاف کا مطالبہ۔ میہر کے قریب نواحی گاؤں علی آباد میں پرائمری اسکول میں شرپسندوں کا اساتذہ اللہ رکھو پر سخت تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ اساتذہ کا زخمی حالت میں میہر پریس کلب پر احتجاج۔ اساتذہ نے بتایا کہ ملز وزیر بھنڈ، عرفان بھنڈ، پپن بھنڈ نے اسکول میں آ کر معصوم طلبہ کو جنسی ہراسمنٹ کے لیے تنگ کر رہے تھے۔ منع کرنے پر تشدد کیا گیا۔ گاؤں والوں کے آنے پر ملزم بھاگ گئے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں، ملزمان کے خلاف ایکشن لیے اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فاضل پور میں موسیٰ جاگیر ہوڑا لودھراں سے آئے ہوئے مہمانوں نے سینئر صحافی ملک راجہ مختار ہوڑا کے ہمزلف مرحوم محمد عارف ہوڑا کے حق میں فاتحہ خوانی کی اور اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر محمد عاشق ہوڑا، ملک ڈاکٹر غلام عباس ہوڑا، ملک حاجی نادر عباس، ملک اصغر ہوڑا، ملک حق نواز، ملک بلال احمد، حاجی غلام حسین لاشاری، حاجی عبدالخالق ہوڑا نے فاتحہ خوانی کی۔ اس کے علاوہ مہمانوں نے دربار فرید نارو، والی سرکار حاجی پور شریف میں دوستوں کے ہمراہ فاتحہ خوانی کی۔ آخر میں ملک حق نواز، ملک بلال احمد کی طرف سے ہوڑا برادری کو چائے کا اہتمام کیا گیا اور رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ماسٹر صوفی شبیر ہوڑا، ملک ماسٹر مرسلین، ملک سیف اللہ، ملک سلمان، ملک ثناء اللہ متنے، مسٹر عصمت اللہ، ملک محمد شفیع، ملک رحمت اللہ، ملک لیاقت علی، فرید بخش، ملک محبوب، ملک عنایت اللہ، ملک محبوب بھی شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ کا۔ گوجرانوالہ میں پرنٹ میڈیا الیکشن کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ پرنٹ میڈیا کے الیکشن میں کامیاب ہونے والے جماعت پائنیئر گروپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے صحافیوں کی بڑی تعداد مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ پرنٹ میڈیا الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہونے والے پائنیئر گروپ میں فتح حاصل کرنے والوں میں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پرنٹ میڈیا الیکشن میں کامیاب ہونے والے حاجی عباس رحمانیہ فلور کے مالک کو پرنٹ میڈیا کے محمد نوید گرایا، ملک راشد محمود، رانا عثمان علی خان، ندیم گجر، رانا محمد احسان صابی، عبدالجبار انصاری، حمید سندھی اور دیگر نے مبارکباد پیش کی۔ کاموں کے رحمانیہ فلور میلز پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور پھولوں کے ہار پہنا کر خوشی کا اظہار کیا۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق سردار دوست محمد خان کھوسہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت عوامی لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر معززین شہری دیگر احباب موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ کسانوں پر جو ظلم کیا، سابق حکومت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ نہ کھاد ملتی ہے، کسانوں کو ڈیزل پیٹرول کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرے مختلف چیزیں آٹومیٹک بڑھ جاتی ہیں، بجلی اس کا ریٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مزدور طبقہ پریشان ہے۔ اس حکومت سے بلدیاتی الیکشن اگر ہو گئے، پی ٹی آئی کی کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں ہوگا۔ خبر ہے پتوں کی سے۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی چور کو مسجد سے جوتا چوری کرنا مہنگا پڑ گیا۔ شہریوں نے پکڑ کر خوب درگت بنا ڈالی۔ مکوں اور گھونسوں کی برسات۔ منت سماجت کرنے پر شہریوں نے چور کو چھوڑ دیا۔ جی بالکل، پتوں کی کالج روڈ پر واقع محمدی مسجد سے چور کو جوتا چرانا مہنگا پڑ گیا۔ چور جوتا چوری کرتے ہوئے شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں نے چور پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر ڈالی، جس سے چور زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں چور نے شہریوں کی منت سماجت کر کے اور پاؤں کو ہاتھ لگا کر جان چھڑوائی۔ چور آزاد ہوتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لیسکو نادران سرکل کے رمضان المبارک کے دوران صارفین کو بہتر اور بلا تعطیل بجلی کی فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین کی ہدایت پر تمام سرکلز میں صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سپرنٹینڈنگ انجینئر نادران سرکل کی زیر نگرانی رمضان المبارک کے مہینے میں صارفین کو بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے لیے تمام فیڈرز پر اوور لوڈنگ کا خاتمہ کیا گیا اور ٹرانسفارمر ٹرالیوں کو اسپیئر کیا گیا تاکہ رمضان المبارک میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ رواں سال میں 20 فروری تک جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس کے 3901 نیو سنگل فیس میٹر انسٹال کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیڈ ڈیفالٹر سے 34 کروڑ 9,70,000 کی رقم بھی وصول کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنگ انجینئر نادران سرکل کی زیر نگرانی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا، جس میں تمام ڈویژنل سے فیلڈ سٹاف نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن 385 کنیکشنز میں مختلف نوعیت کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔
رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ نامعلوم شخص نے خاتون کو گولی مار دی۔ شبستان سینما چوک فیصل آباد روڈ پر نامعلوم شخص نے گھر میں گھس کر خاتون کو گولی مار دی۔ گولی لگنے سے خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے جاں بحق ہونے والی خاتون کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کا نام رضیہ بی بی زوجہ اختر، عمر 40 سال بتائی جاتی ہے۔ میں سید عبداللہ شرازی آج وابڈا آفس میں میٹر کے متعلق شکایات درج کروانے گیا۔ جب وابڈا آفس گیا تو دفتر میں کوئی بھی موجود نہ تھا، تو میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وابڈا ملازمین صبح آتے ہیں اور اپنی حاضری لگا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرا حکومت وقت اور خوشاب کے نمائندوں سے سوال ہے کہ خوشاب کی عوام کا قصور کیا ہے؟ کیوں نہ ان سے پوچھا جاتا ہے یہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ کیا عمران خان کا یہ نیا پاکستان ہے؟ اگر یہ ہے تو ہمیں ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ خوشاب کی عوام کو اگر میٹر کے متعلق شکایات ہو تو وہ کس کے پاس جائیں؟ خدارہ میری اس پوسٹ پہ ایکشن لیا جائے۔ خوشاب کی عوام اس طرح ذلیل ہوتی ہے۔ خبر ہے سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سول ڈیفنس آفیسر خالد محمود شہزاد اور انسپکٹر حافظ ذکریہ اقبال کی سینئر تحصیل نائب صدر پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ نبیل نعمت اور ممبر وحید احمد سے ملاقات۔ سیالکوٹ سول ڈیفنس آفیسر خالد محمود شہزاد اور انسپکٹر حافظ ذکریہ اقبال نے پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے نمائندگان سے ملاقات میں منی پیٹرول پمپ کی روک تھام کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال کیا، جس میں خالد محمود شہزاد نے کہا کہ ہم نے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ پر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی ہدایت کے مطابق کارروائیاں جاری کی ہیں۔ کئی غیر قانونی منی پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائیاں کر کے پیٹرول کی مشینوں اور متعلقہ تھانہ جات میں جمع کروا دی، مقدمات بھی درج کروا دیے گئے۔ حافظ ذکریہ اقبال نے کہا کہ ہم نے غیر قانونی پیٹرول فروخت کرنے والوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ خبر ہے سہمن شریف سے۔ نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس مبارک منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عرس مبارک کے انتظامات سے متعلق ڈپٹی کمشنر فرید الدین مصطفیٰ کی صدارت میں سہمن میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایس ایس پی جاوید بلوچ، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف زاہد شر سمیت اوقاف، رینجرز، پولیس، صحت کے افسران شریک۔ اجلاس میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی بھی شریک ہوئے۔ قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ کا سالانہ 770واں عرس مبارک 20 مارچ سے ہوگا۔ ڈی سی فرید الدین مصطفیٰ نے عرس مبارک 2 سال بعد ہو رہا ہے، تو اس بار عرس میں 25 لاکھ سے زائد زائرین کی شرکت متوقع ہے۔ قلندر کے عرس پر سیکیورٹی کے لیے 4500 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں میہر سے۔ انڈس ہائی وے پر خورشید کالونی میں باگڑی برادری کی گھروں کو آگ لگ گئی، کئی گھر جل کر خاک ہو گئے۔ انڈس ہائی وے پر واقع خورشید کالونی میں بچوں کی آتش گس کرنے پر باگڑی برادری کے گھروں کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے 5 گھر جل کر خاک ہو گئے۔ کلورام بگڑی، بلو بگڑی، پردیسی، پنجومل بگڑی اور دیگر کے گھر مکمل جل کر خاک ہو گئے۔ گھروں میں رکھا ہوا لاکھوں روپے کا طلائی زیورات، اناج، 2 موٹر سائیکل، 1 بکری اور دیگر جو بھی سامان موجود تھا جل کر راکھ ہو گیا۔ اس اطلاع پر فائر بریگیڈ عملہ جائے وقوع پر نہ پہنچا۔ متاثرین نے میڈیا کو بتایا کہ محلے کے بچوں نے پٹاخے چلائے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کو آگ لگ گئی۔ ہمارے گھر اور گھروں میں رکھا ہوا مکمل سامان جل کر خاک ہو گیا۔ صرف اپنی زندگیاں بچا کر گھروں سے نکل آئے ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل ہسپتال ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار ڈیپر نے فوراً نوٹس لے کر ہمارے پاس اپنی میڈیکل ٹیم، ایمبولینس سمیت ڈاکٹر فقیر محمد اوان، رستم شیخ، عسکر چانڈیو اور جی رہنمائی میں پہنچ گئے۔ متاثرین نے کمشنر حیدرآباد، ڈی سی دادو، اسسٹنٹ کمشنر میہر اور دیگر حکام سے واقعے کا نوٹس لے کر مدد کرنے کی اپیل کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں وہاڑی کی جانب۔ رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او وہاڑی طارق عزیز کی قیادت میں وہاڑی پولیس کی ایک بڑی کامیاب اندھا قتل ٹریس کر لیا، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اعلیٰ قتل بھی برآمد۔ وہاڑی کے نواحی تھانہ سہوکا میں ڈی پی او وہاڑی طارق عزیز نے گزشتہ شب جائے وقوع کا معائنہ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔ ایس ایچ او کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا، جس پر ایس ایچ او سہوکا شاہد اسحاق نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 2 ملزمان عامر عباس اور ادیب کو گرفتار کر کے پولیس نے ملزمان سے اعلیٰ قتل پسٹل برآمد کر لیا۔ ملزم عامر کے مقتول اکبر علی کی بیٹی زبیدہ سے ناجائز تعلقات تھے۔ ملزم عامر اپنے دوست ادیب کے ہمراہ اپنی محبوبہ سے ملنے اس کے گھر گیا، جہاں رات کو اکبر علی کی آنکھ کھل گئی، جس پر ملزمان نے پستول کے فائر کر کے قتل کر دیا۔ رادھن ایم اور ہومرو رادھن شہر میں جتیال ہاؤس پر ہنگامی بنیاد پر میٹنگ رکھی گئی جتوئی اتحاد کی طرف سے، جس کی سربراہی سردار محسر خان جتال نے کی۔ رادھن شہر میں غلط طریقہ حلقہ بندیوں کی ہے، جس کے اوپر مشاورات کی گئی۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان صابر حسین رادھن،
ایکس کونسلر صداقت سولنگی، غازی خان سولنگی، استاد رجب ہنگورو، غفار احمد گلال، حاجی اصغر جانوری، عبدالستار سولنگی، نظر سولنگی، پرویز میرانی، ندیم خان صدا اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سب لوگوں نے حلقہ بندیوں کو ریجیکٹ کیا اور اس عمل کی پرزور مذمت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن میں عدالت میں قانون کے مطابق کیس دائر کریں گے اور ہم ہر فورم پر بھرپور نمونے سے احتجاج کریں گے جو ہمارا جمہوری حق ہے۔ رخ کرتے ہیں کمبر کا۔ عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق آج رات کمبر غیبی ڈیرو روڈ پر وارا برائج نزدیک موٹر سائیکل اور کار میں آمنے سامنے ٹکر ہوئی۔ نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان ندیم علی ولد عبدالغفار میرجت اور اللہ ڈنو ولد حاجی عمر میرجت شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو کمبر منتقل کر دیا گیا، جہاں سے اللہ ڈنو ولد حاجی عمر میرجت کو شدید زخمی حالت میں لاڑکانہ ریفر کیا گیا۔ صفدر آباد میں احساس پروگرام کے پیسے لینے آئے خواتین کو غلام مصطفیٰ نامی شخص کی جانب سے ہراساں کیا جانے لگا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے غریبوں کے لیے شروع کیے جانے والا اہم پروجیکٹ احساس پروگرام میں عورتوں کو ہراساں کیا جانے لگا، اور اسی طرح کا ایک واقعہ ضلع شیخوپورہ کی تحصیل صفدر آباد میں بھی پیش آیا، جہاں شہناز نامی بیوہ خاتون جو کہ ماناوالا کی رہائشی بتائی جاتی ہے، میونسپل کمیٹی صفدر آباد میں قائم احساس پروگرام سے اپنے پیسے وصول کرنے گئی، جہاں احساس پروگرام کے ملازم غلام مصطفیٰ نامی شخص نے شہناز بی بی کو پیسے دینے کا جھانسا دے کر ہراساں کرنا شروع کر دیا، جس پہ متاثرہ بی بی نے موقع پر موجود میڈیا سے واقعہ بیان کروا دیا۔ شہناز بی بی کا کہنا تھا کہ غلام مصطفیٰ نامی ملزم مجھے کئی دنوں سے چکر لگوا رہا ہے اور علیحدگی میں مل کے پیسے دینے کے جھانسا بھی دے رہا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ شخص مجھے بہانے سے رسوا کر رہا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایسا گنڈا عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ہم جیسے غربا کی داد رسی کی جائے۔ میرا نا شناز مہمانہ والے آئی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ میرا میں 4-5 دنوں تو کوئی جلیل ہون ڈئی ہاں، مینوں اتوں رستے چ واپس کر دیندا آ بھائی جیڑا وا ایندا مینوں ناں دا نہیں پتا ہے کون ہے بھائی ہے، اور کوئی افسر نہیں ہے، افسر ہوے تے ایتھے پاوے، افسر ہوے تے بڑھیاں تے پیرا دے بڑھیا۔ میں تے کہندے مینوں ایک دن کہندا گا جمعے والے دن میں آندے آئی ہاں، مسئلہ میں پیسے چیک کراؤن واسطے آنی ہاں بے نظیر دے احساس پروگرام ہے۔ ہاں احساس پروگرام ہے یا بے نظیر دن سن تے پتا لگا، میں آئی ہاں چیک کراؤن تے پہلے منگل والے دن آئی ہاں، انہیں مینوں 3 بجے کھلار کے میں واپس چلے گئی ہوں، پھر میں آئی ہاں جمعے رات والے دن واپس پہ چلی گئی ہوں، پھر میں جمعے والے دن آئی ہوں، جمعے والے دن مینوں کہندا تو میرا نمبر لے جا، مینوں کال کری تے یا اتنے بیٹھ جا تو 5 بجے تو بعد بے نظیر دا دفتر چ آ جاویں، مینوں دسو آپ ہی تسی بھائی دسو جی بے نظیر دفتر چ اتوں پیسے ملنے کہ اتوں ملنے اتوں ملنے نے نا اتنے پھر کی کرن نوں کہندا، پھر باقاعدہ مینوں کہندا مینوں تلاشی تسی اپنی دیو، تسی اور بیبیاں دے کارڈ تے نہیں لے کے آئے، دس اپنے کارڈ تو علاوہ کسے کارڈ کی لیاواں گے؟ پھر کہندا قسم چک کے کہہ یا تینوں کسی نے بھیجیا یا تو آپے آئی ہے، جدوں ایک دنیا تے رولا پی جاندا دنیا آمدی نہیں گی، آ ہن جنیاں بیبیاں کھڑیاں نے سارے کہن تے آئیاں نے آپ ہی آئیاں نے، تے پھر یہ بدتمیزی پاجی تکے ماردا وا، تکے مار کے اتوں تک لیا وا۔ ہاں جی اس ویلے بھی یہ تیسری بار یہ ٹکریا، مینوں تیسری بار ہو گئی یہ اگے بیٹھا ہوں وا، پھر باقاعدہ بدتمیزی نہ گال کٹدا وا، عورتوں گال کڈن دا کی تک ہویا، جی عورتوں گال کڈن دا کی تک ہویا، انصاف دے عمران خان نے پیسے دیتے نا، یہ اپنی جیب چ نہیں دینا، تو پھر یہ یاد کرو میں اپنی جیب چ دینا تے من بھی لینے اگے نہیں کمپلین کتے بھی نہیں کی، مینوں کو پتا سی اتنے تسی بیٹھے جی، میں تو اج ہی آئی ہوں، پھر میں کتے کمپلین کی نہیں، کہندے کوئی کمپلین کرنی سی عمران خان کو جا کے کریے، کوئی ٹھانے نہیں گئے ہے، میں اج ان خیر ویکھ کے آئی ہوں، میں کہا جی اج بھی میں نے بدتمیزی کی نا، اج میں اج میں حشر نشر کر کے آنا وا، اج میں بڑے غصے نال تپ چ گھروں نکل کے آئی ہوں۔ ایک بندہ مجبور ہو کے آندا، چلو چیک کراندا ہے، چیک کراؤن چ کوئی حرج نہیں گا، کسی کو جان دے۔ رخ کرتے ہیں تنگوانی کا۔ تنگوانی کے گاؤں محمد حریف خان باجکانی اس جدید دور میں بھی گاؤں کی بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے احسان ملک سے۔ جی احسان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ گاؤں محمد حریف خان باجکانی میں، اور یہاں پہ ہم آج آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک اسکول ہے جو بہت سالوں سے غیر آباد ہے۔ یہاں پہ جو پہلے ٹیچر تھے موجود تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2019 تک وہ آئے، لیکن ابھی بچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں یہاں پر جو موجود لوگ ہیں گاؤں کے، ان سے ان کا کیا کہنا ہے۔
सर इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ, हमारा गांव है विलेज मोहम्मद अरीफ बाचकानी, उसमें जो है ना कई साल 3-4 साल हुए हैं हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। हम चक्कर लगाए हैं डीसी ऑफिस में और टीओ तालका तंगवानी के ऑफिसर में, हम 4-5 मरतबा उससे मिला कि हमें उस्ताद दिया जाए, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। हम आला अमलदारों से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमारे बच्चों पे और हम पर रहम किया जाए, हमें उस्ताद दिया जाए और हमारा स्कूल खोला जाए। डीसी साहब के असार कंदा से कोट मोहम्मद अली बाचकानी में उस्ताद कोन आहे, बराए महिरबानी करे उस्ताद मिलनि। ॿियो त असांखे पसगंदी में स्कूल कोन्हे, सवारी जो स्कूल कोन्हे, असां ॿार किथे मोकिलियूं। असांजो डी साहब खे ऐं जेका अमलदार आहिनि आला अमलदारनि खे इहो ई रिक्वेस्ट आहे, इहो ई अर्ज़ु आहे त असांखे मास्टर मिली वञे, उस्ताद मिली वञे, असांजा ॿार पढ़ी तालीम याफ़्ता थियनि। आपने यहाँ पे जो मौजूद गांव वाले थे उनकी बातें सुनी, आप देख सकते हैं। कैमरामैन आप थोड़ा बच्चों को भी दिखाएं। यहाँ पे जो बच्चे हैं ये जो है तालीम से महरूम हैं। यहाँ पे हम इनका यही मुतालबा है कि डीसी साहब, टीओ सेकेंडरी और इन सब से कि खुदारा इन बच्चों पे, इन स्कूलों पे रहम करें, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो आगे चल के हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो है मुस्तकबिल के साथ क्यों खेला जा रहा है, इनका जो हक है, उनका यही कहना है कि जो हमारा हक है हमें दिया जाए। 2019 तक तो यहाँ पे टीचर आ रहे थे, कंटिन्यूसली क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है जो इस गांव वाले लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को जो है तालीम से महरूम किया गया है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डीसी साहब ये हमारे बच्चे मुस्तकबिल हैं, खुदा इन पे रहम करें। और हम अपने जो है सीएम सिंध मुराद अली शाह से यही मुतालबा करते हैं, इनका लोगों का यही कहना है कि खुदारा इन बच्चों के ऊपर रहम करें। आपका तो ख्वाब था तालीम देना सिंध के लोगों को, खुदारा रहम करें। हमारा यही इन लोगों का मुतालबा है कि इनको जो है ना तालीम से महरूम ना किया जाए, अब इन बच्चों को तालीम दिया जाए ताकि ये अपने ख्वाहिशात बड़े होकर पूरे करें। कैमरामैन टीम के साथ आन न्यूज़ तंगवानी एहसान मलिक। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से। तहसील बुख्तियाराबाद में फोर्ट डिस्ट्रिक्ट अलहमदज़ई फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच बलोच फुटबॉल क्लब लहड़ी और मामा वाहिद बख्श बंगलाज़ई फुटबॉल क्लब डेरा मुराद के दरमियान खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद दोनों टीम गोल करने में कामयाब ना हो सकी। फैसला पेनल्टी किक पर किया गया, जिसमें बलोच क्लब लहड़ी ने 2 के मुकाबले में 3 गोल स्कोर करके फाइनल अपने नाम कर लिया। इस मौके पर अजाज़ी मेहमान मीरशाह ज़ोर खान डोमकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए खेलों के ग्राउंड आबाद करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि खेलों की सरगर्मियों पर मज़ीद तवज्जो दें, जो कि नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से बचा सकते हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ास सरदार सदा मीर हीर बयार खान डोमकी का ग्राउंड पहुँचने पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र कमेटी के अरकान ने फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हुए मेहमान ख़ास का शानदार इस्तकबाल किया। फाइनल मैच के इख्तिताम पर सरदार सदा मीर हिरबियार खान डोमकी और मीरशाह ज़ोर खान डोमकी ने फतह टीम के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कंबर के करीब पक्को शहर और इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में लाड़काना रहमतपुर वासी 2 नौजवान फौत हो गए और 1 जख्मी हो गया, जबकि फौत होने वाले में अजहर और दूसरे का नाम ज़िशान बताया जाता है। जख्मी होने वाले का नाम नजम ईरानी, जिसकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। नौजवान लाड़काना से सेवन शरीफ जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। खबर है मुरीदके से। 62 अफराद का मामूली बात पर मेहनतकश के घर पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग करके 4 भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। दर्जनों अफराद का गुंडागर्दी के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज, मुलजिम गिरफ्तार करने का मुतालबा। बताया जाता है कि चुंगी पुराना नारंग रोड पर दर्जन के करीब 62 मुसल्लह अफराद ने मामूली बात पर मेहनतकश के घर पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करके 4 हकीकी भाई कासिम, उस्मान, आसिम और जहीर को शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। इस वाक़े के खिलाफ थाना सिटी के सामने दर्जनों अफराद ने एहतजाज किया और मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस सिलसिले में जब पुलिस से राब्ता किया गया तो पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमों को गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। रुख करते हैं फाजिलपुर का। शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से BS सराइकी करने वाले स्टूडेंट मोहम्मद वाजिद वल्द जाम हसूर बख्श पोली ने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के पसमानदा इलाकों में होने वाली मरहूमियों पर सवाल उठा दिया। नौजवान का कहना है कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के पसमानदा तरीन इलाके से है। हम सराइकी लोग हमेशा महरूम हैं। हमसे वोट लेकर कामयाब होने वाले सियासतदान फिर हमें भूल जाते हैं। मजीद नौजवान का कहना था कि मेरा ताल्लुक बेटगुल मोहम्मद ज़िला राजनपुर से है। मेरे गांव के खान सरदार मोहरे वाला से सरदार जमीलुर रहमान खान बुसार, सरदार आशिक खान बुसार हैं
اور کوٹلا شیر محمد سے سردار شاہد محمود خان گوپانگ اور سردار اکرم خان گوپانگ سردار ناصر خان گوپانگ ہے۔ ان سب سرداروں نے ہمارا ایک بھی کام نہیں کیا۔ ہمارا گاؤں اسکول، ہسپتال، روڈ اور بجلی سے محروم ہے۔ ہمارے گاؤں کے 500 سے زائد ووٹ ہیں۔ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھیڑ بکریاں چراتے ہیں اور جو لڑکے جوان ہو گئے وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ میرا نام محمد واجد، میرا تعلق بیٹ گول محمد ہے۔ میں BS سرائکی دا سٹوڈنٹ ہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ تے میرا علاقہ بیٹ گول محمد میرے والد نالے جن ضلع راجن پور ہے۔ تے اج تک ہی ٹائم تک 40 سال تھی گئے سارے خان سردار اندن میرے والا تو کوٹلے شیر محمد تو اسن ووٹ گھن ونن جھوٹے دلا سے دے ونن ہی ٹائم تک اج تک نہ تو سکول ہے، نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہسپتال ہے۔ اسن چیزیں کنو محروم ہو۔ ہر سال ساری سائڈ کنے پانی آوندے، اساں پانی والی بند اپنے ارد گرد دیتی تھے۔ اساں خانے سرداریں کنے کیونکہ ساری ہیلپ کرونا ہے، 1 روپے دی بھی ساری ہیلپ نہیں کیتی، 1 روپے دی بھی ہیلپ نہیں کیتی۔ جنے اتھا فلڈ آوندے نا تماشا دیکھن کیتے اتھا کر آوندے اساں بڈھدے پہ ہونو ڈھیر۔ میرے کو پتہ ہے کہ میں کتنی مشکلیں نال پڑھا، ماں میں گھر ٹکیا رہ گیا میرے والا دے وچ اتھا سکول نہ ہون دی وجہ کنو اج الحمدللہ میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دا سٹوڈنٹ ہاں۔ تے یہ وجہ ہے کہ سارے وسیب دے جڑے بزرگ ہیں ساکو پڑھائے نے، سارے اندر ہمت جگائے نے، اج اساں مقام تے پہنچ گیوں۔ اساں آواز نہ اٹھے تو بیا کون اٹھے سی؟ سارے بزرگیں کو کوڑ مار ویندن، ووٹ گھن ویندن، لیکن ہن نہ تھے سی۔ ہن وہ بندہ ووٹ گنن آوے جڑا سارے کام کرے، پہلے کام کروے سوں بعد اس نے ووٹ دے سوں۔ سکول نہ ہون دی وجہ یہ ہے سارے نکڑے بال بھیڑ بکریاں چ رہنے ودن۔ روڈ نہ ہون دی وجہ یہ ہے کہ مریض کو کنی گھن تے آئی ونیو شہر دے وچ تے سارے مریض اتھے کر دم گھٹ دین رستے دے وچ۔ بہت کچا علاقہ ہے، بہت کچا علاقہ ہے۔ ہسپتال کہنی اتھا کر نہ بجلی ہے، کچھ ہی اویلیبل کہنی چیزاں اتھا کر 500 کو زیادہ ووٹ ہیں۔ 4 وستن وستی جام حضور بخش پولی، وستی پونال چانڈیا، وستی اللہ بشکل شاری، وستی حاجی گوپانگ تسا خود آتے دیکھ سکتے اتھیں کہ اگر یہ چیزاں موجود ہوئیں اتھیں کہ بیٹ گول محمد تمہ جرمدار ہاں نہ ہو سن تو جرمدار سارے خان سردار ہیں۔ میرے والا تو سردار جمیل الرحمان خان گزدار، سردار عاشق خان گوپانگ، کوٹل شیر محمد تو سردار شاہد محمود خان گوپانگ، سردار اکرام خان گوپانگ۔ خبر ہے گیمبر اوکاڑا کینٹ سے۔ آسما جہانگیر گروپ کے لاہور ہائی کورٹ بار امیدوار برائے صدر سردار اکبر ڈوگر بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے پر گیمبر پریس کلب اوکاڑا کینٹ کے سرپرست اعلیٰ سردار ساجد محمود ڈوگر چیئرمین رانا عبدالستار نقیبی نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سردار اکبر ڈوگر ایک منجھے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار کے ایڈوکیٹ ہیں۔ سردار اکبر ڈوگر لاہور ہائی کورٹ بار کے تمام سینئر جونیئر وکلاء کو ساتھ لے کر چلیں گے اور وکلاء کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ بھونگ صادق آباد کے رپورٹر نور احمد شاکر کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف پاکستان کے صوبائی رہنما سردار رئیس حمزہ محبوب اندھڑ کا بھونگ میں وفات پا جانے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ محلہ لوہار میں شبیر احمد بھٹی کے والد بشیر احمد بھٹی کی وفات پر اظہار تعزیت کی اور دعائے مغفرت کی۔ سیٹھ راجو جی کے چھوٹے بھائی تلچا جی کی وفات پر تعزیت کی۔ محلہ پلی میں عبدالعزیز کی اہلیہ کی وفات پر اظہار تعزیت کی اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، جبکہ محمد حنیف پولی کی بیوی اور دل مراد پولی کی والدہ ماجدہ کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کی۔ اس موقع پر سردار رئیس حمزہ محبوب نے کہا کہ زندگی موت کی امانت ہے، آخر ایک دن ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ رخ کرتے ہیں نوشہرہ ورکا کا۔ نوشہرہ ورکا میں ایک اور نامعلوم قتل۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ ورکا ایک ہفتے میں دوسرا نامعلوم قتل۔ نامعلوم افراد نے 30 سالہ نوجوان کو چھریاں مار کر قتل کر دیا، ناش کھیتوں میں پھینک دی۔ بتایا گیا کہ نواحی گاؤں سیچ سپرا کے ملحقہ ڈیرہ سندھاوالا میں الصبح راہگیروں کو کھیتوں میں خون میں لت پت نوجوان کی لاش ملی، جس کی شناخت اختر علی ولد منظور قوم فقیر سکنا سیچ کے نام سے ہوئی۔ 30 سالہ اختر منظور کو نامعلوم قتل کرنے کے بعد چھریوں کے وار کر کے بےمانہ انداز میں قتل کیا اور اس کی ناش کھیتوں میں پھینک دی۔ اہل علاقے کی اطلاع پر مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ناش کو تحویل میں لے کر THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں اہلیان ریاض پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے سعودی عرب کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے فنانس سیکرٹری چودھری اختر گجر نے کی۔ مزید تفصیلات ارشد علی گوری کی اس رپورٹ میں۔
सऊदी अरब में अहलियान रियाज पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से सऊदी अरब के यौम तसीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल पार्टी के फिनांस सेक्रेटरी चौधरी अख्तर गुज्जर ने की। अहलियान रियाज रीजन की तमाम सियासी जमातों के कायदीन खालिद कुमराना, रियाज राठौर, डॉक्टर मुजम्मल शाह, चौधरी अख्तर, चौधरी इकराम, जाहिद सिंधु, सरदार शुएब, इंजीनियर राशिद मिनाज, चौधरी तारकवीर, कामरान शफी, तारक शहजाद, उस्मान गुज्जर और दीगर का कहना था कि जिस तरह हमें अपने वतन अजीज की हुर्मत और अजमत अपने जान से ज्यादा अजीज है और इसका दफा हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, इसी तरह हरमैन शरीफैन का दिफा भी हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।